أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں محمد و آل محمد. چند اشعار کربلا اور امام کے حوالے سے جناب روشن بنارسی صاحب کا کلام. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ، ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ، آیت میں ڈھونڈتے ہیں مشیت کا فیصلہ،
ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور کربلا کے حوالے سے جو نماز ہوئی کہ ترکش میں جتنے تیر ہیں ان کو رہا کرو. ترکش میں جتنے تیر ہیں ان کو رہا کرو. ارے ہم کر چکے نماز جماعت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور دشمن علی کے چھپتے ہیں غاروں میں اس لیے. دشمن علی کے چھپتے ہیں غاروں میں اس لیے. میدان میں ہوا تھا ولایت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور یہ کہہ کے خط سے بھاگ رہی ہے سپاہ شام. ارے عباس نے کیا ہے قیامت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور تمام اعتراض ہوتے رونے پہ کہ روئے بغیر کون ہنسا ہے جہان میں. ارے روئے بغیر کون ہنسا ہے جہان میں. ارے فطرت سے کر رہے ہو بغاوت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور یہ اس در کا کرم ہے کہ جو بھی آتا ہے اس سے زیادہ ہی اس کو عطا ہوتا ہے. تو شہ نے بہشت دن کے اجالے میں بانٹ دی. شہ نے بہشت دن کے اجالے میں بانٹ دی. ارے حر نے کیا تھا رات میں نصرت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور بیعت کے ساتھ ساتھ مٹایا گیا یزید. کامل ہوا رکا ہوا مدت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. اور ہم کربلا جو پہنچے تو روشن ہوئی یہ بات. ارے عشق حسین کرتا ہے جنت کا فیصلہ. ہم لوگ مانتے ہیں شریعت کا فیصلہ. آیت میں ڈھونڈتے ہیں مشیت کا فیصلہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی اللبطحی المطلبی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات بھیجو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سید تاجور حسین رضوی ابن جناب محمد سبطین رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ایک بار بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ قرآن کریم میں قصیدہ آل محمد کے نام سے مشہور سورہ دہر یا جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی 3ری آیت ہے۔ اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، اما شاکرم و اما کفورا، اب چاہے وہ شکر کرنے والا بن جائے یا چاہے وہ کفر کرنے والا بن جائے۔ اللہ نے انسان کو اس کائنات میں صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے، مجبور بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ اگر خلقت کے اعتبار سے دیکھیں تو پروردگار نے بہت ساری مخلوقات کائنات میں پیدا کی ہیں، لیکن کچھ وہ مخلوق ہیں کہ جو یا فطرت کی قید ہیں یا عصمت کی قید ہیں۔ جانور اللہ نے جس فطرت پہ اسے پیدا کر دیا ہے، قیامت تک وہ اپنی اسی فطرت پہ باقی رہے گا۔ اگر اللہ نے شیر کے اندر درندگی رکھ دی ہے تو پھر اب قیامت تک اس کے اندر درندگی باقی رہے گی۔ دوسری مخلوق ہے جو عصمت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جسے ہم اور آپ فرشتہ کہتے ہیں، ملک۔ اللہ نے جس حال میں پیدا کر دیا وہ قیامت تک اسی حال میں رہیں گے۔ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں۔ اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو پروردگار چاہتا ہے وہ بس وہی انجام دیتے ہیں۔ لیکن اس نے ایک تیسری مخلوق بنائی جس کا نام انسان رکھا۔ جب انسان کو اس نے بنایا تو اس نے نہ اسے عصمت میں قید کیا نہ اسے فطرت میں قید کیا، بلکہ اس انسان کو آزاد بنا کے بھیجا ہے۔ اور خود اس آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے۔ اب ہمارے سماج میں جو ایک لفظ رائج ہے جس میں ہم اپنی ساری کمیوں کو اس ایک لفظ کے پیچھے چھپا لیتے ہیں، اور ہمارے وہ سماج میں بڑا حسین سا لفظ ہے جسے نصیب یا قسمت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جو غلطیاں ہم کریں، جو گناہ ہم کریں، وہ سب نصیب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔
مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی نے ٹوکا نماز پڑھنا چاہیے، کیا بتائیں اللہ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کسی بزرگ نے ٹوک دیا، کیا بتائیں اللہ نے ہمارے نصیب ہی میں نہیں لکھا ہے۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، حج و زیارات کر سکتے ہیں، اگر کسی نے کہہ دیا کیا بتائیں کوشش تو بہت کرتے ہیں مگر اللہ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھا۔ اگر نصیب اسی معنی میں ہے جس معنی میں ہم کہتے ہیں، تو فرض کیجئے یہاں سے مر کے ہم وہاں پہنچے، فرشتے ہمارا نامہ اعمال لے کے کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے، ہمارے نامہ اعمال کی ساری برائیاں، پروردگار تو نے اسے اپنی ساری نعمتوں سے نوازا تھا مگر کبھی تیرے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائی، تو نے اسے سب کچھ عطا کیا تھا مگر تیری راہ میں اس نے کبھی کچھ نہیں خرچ کیا، پروردگار صحت عطا کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کبھی روزے نہیں رکھے، پروردگار مال دنیا سے تو نے اسے نوازا تھا لیکن سب کچھ ہونے کے بعد ایک بار زندگی میں تیرے گھر نہ گیا، اور حکم پروردگار ہو کہ اسے لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ جس وقت یہ فرشتے انسان کو جہنم لے کے جا رہے ہوں، اس وقت یہ انسان اگر کھڑا ہو کے کہہ دے پروردگار ہم تو نماز پڑھنا چاہتے تھے، روزہ رکھنا چاہتے تھے، حج کرنا چاہتے تھے، مستحقین کی مدد کرنا چاہتے تھے، تیری راہ میں اپنے مال سے ہم خمس نکالنا چاہتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے تھے، سب کرنا چاہتے تھے، مگر کیا بتائیں جب تو نے ہی ہمارے نصیب میں لکھ دیا تھا کہ ہم یہ کچھ نہ کر سکیں تو پھر ہم کیسے کر لیتے؟ انصاف سے بتائیے کہ اس وقت پروردگار کے پاس کیا جواب ہوگا؟ بھئی جب اس نے لکھ دیا ہے تو اس کے لکھے ہوئے کو کون کاٹ سکتا ہے؟ اس نے ہمارے نصیب میں بے نمازی ہونا لکھ دیا تو اب ہم زندگی بھر چاہتے رہیں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے ہمارے نصیب میں جھوٹ بولنا لکھ دیا تو زندگی بھر ہم سچ بولنا چاہے نہیں بول سکتے۔ اب ایسے موقع کے اوپر جب بندہ یہ اعتراض کرے تو وہاں کے اوپر پروردگار اب جنت و جہنم کا پورا فلسفہ بے معنی ہو کے رہ جائے گا۔ جہاں پہ بھی جنت و جہنم کی بات آئے گی، بھئی جنت کس کے لیے؟ اچھائی کرنے والے کے لیے۔ جہنم کس کے لیے؟ برائی انجام دینے والے کے لیے۔ تو اب جب انسان کے بس ہی میں کچھ نہ رہا، سب کچھ نصیب ہو گیا، سب کچھ قسمت ہو گیا، تو پھر جنت کس کی، جہنم کس کا؟ جس وقت یہ ملک لے کے جانے لگے، انسان کہے پروردگار ہم تو چاہتے تھے مگر تو نے میرے نصیب میں لکھا تھا، تو عدالت پروردگار کہاں چلی جائے گی؟ اسی لیے پروردگار نے اس آیت کو رکھا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، ہم نے تمہیں آزاد بنا کے بھیجا تھا، چاہو تو اپنے نصیب کو نیکیوں والا لکھ لو، چاہو تو اپنے نصیب کو برائیوں والا لکھ لو۔ کربلا کے میدان میں یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں کہ انسان اگر اپنے ہاتھ سے چاہے تو اپنے عمل کے ذریعے حر بن سکتا ہے، چاہے تو اپنے عمل کے ذریعے حرملا بن سکتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ تو انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی۔ اچھا جن کی ہدایت کی گئی وہ کون لوگ ہیں، اور ہدایت جو کی گئی ہے کس معنی میں کی گئی ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 56، 57 یہ 3 آیتیں ہیں جو اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اعلان ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک ہم انہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بے شک ہم انہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے، بھوک و پیاس کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے ذریعے سے، وَالْأَنفُسِ ان کی جان کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ اولاد کے ذریعے سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور میرے نبی بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جب مصیبت ان تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ یہ صفات ہیں سارے جس کے اندر یہ پائے جائیں، اور وہ صبر کرنے والا ہو ان مشکلات میں، تو نبی سے کہا جاتا ہے اس کو بشارت دے دیجئے۔ کیا بشارت دے دیں؟ یہ تو صفت بیان کی گئی نا کہ مصیبت جب آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور ہمیں پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ بشارت دے دیجئے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحمت بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے۔
اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. وہاں پروردگار کہہ رہا ہے ہدایت کر دی گئی. پھر ایک صفت بیان کی جاتی ہے کچھ لوگوں کی جن کے اندر یہ صفت پائی جائیں یہی ہدایت یافتہ ہیں. تو پروردگار نے کیا کہا کہ بے شک ہم آزمائیں گے تمہیں. کس چیز کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے. انسانوں کو چھوڑ دیجئے، انسانوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے نبیوں کے امتحان ہوئے ہیں، اور نبیوں کا جو امتحان ہوئے ہیں ہم نے تاریخ میں جتنا پڑھا ہے یا قرآن جتنا اشارہ کرتا ہے کہ یہ ساری صفت خوف، جو، نقص من الاموال، انفس، ثمرات، 5 چیزوں کا امتحان ہونا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبیوں کی فہرست میں ایسے نبی ہیں کہ ایک صفت یا بہت سے بہت 2 صفت کے ذریعے اگر امتحان ہوا ہے تو وہ انبیاء برداشت نہیں کر پائے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے ہیں کہ پروردگار کب تک امتحان ہوگا. پروردگار نے کیا کہا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے. اب یہ خوف کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ جان کا بھی خوف ہو سکتا ہے، مال کا بھی خوف ہو سکتا ہے، سماج کا بھی خوف ہو سکتا ہے، اولاد نہ رہنے کا بھی خوف ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ابو البشر جناب آدم، اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، جناب حابیل اور قابیل. قابیل نے ایک بیٹے کو قتل کر دیا، یعنی نبی کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا. انتظار نہیں کیا ہے، یہ خوف ہو گیا کہ کہیں نبوت کا سلسلہ نہ ختم ہو جائے، نبوت باقی نہ رہے. پروردگار سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. پروردگار ایک ہی سالے بیٹا تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، سلسلہ نبوت کا کیا ہوگا؟ ایک صفت کے ذریعے امتحان ہوا ہے، والجو، بھوک اور پیاس کے ذریعے. تاریخ کا نبی ملتا ہے، تاریخ کا باعظمت نبی ہے، جس کے وسیلے سے کعبہ بنا ہے، جس کی معماری کعبے میں شامل ہے. لیکن جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو میدان منی میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں جناب ہاجرہ کے پاس، اور عالم یہ ہوا ہے کہ بیٹا پیاسا ہوا ہے، بھوک و پیاس کے ذریعے امتحان ہوگا نا. نبی پیاسے ہوئے ہیں، پیاس برداشت نہیں ہوئی ہے، نبی ایڑیاں رگڑنے لگے ہیں. تو عالم یہ ہوا ہے کہ ماں صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے. ایک صفت کے ذریعے امتحان ہے، اور جب ماں دوڑ چکی ہے تو آپ جو دیکھا تو جہاں بیٹے نے ایڑیاں رگڑی تھی وہیں سے چشمہ. یہ کرم پروردگار بعد میں ہوا ہے، لیکن ایک صفت سے امتحان ہوا، جا بلب ہونے لگے، ایڑیاں رگڑنے لگے. ایک صفت سے امتحان. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں مال کے ذریعے سے آزمائیں گے. 2 نبی ہیں، اللہ نے بڑی دولت حکومتیں دی تھی. ایک نبی جناب سلیمان، اللہ نے اتنی بڑی حکومت آج تک کائنات میں کسی کو نہیں دی ہے جتنی بڑی حکومت جناب سلیمان کی تھی. تو مال دیا تھا نا، دولت، حکومت. لیکن ایک وہ موقع آیا کہ جب ادھر سے ملک الموت آ گیا، چلیے بلایا ہے، کہ اتنی جلدی، کہ اس کی مرضی، کہ اچھا اتنا موقع تو دے دو بیٹھ جاؤں. کہ جب دوست بلاتا ہے تو بیٹھنے کا موقع نہیں دیکھا جاتا ہے. ایک امتحان ہے. صبر ایوبی بڑا مشہور ہوا ہے، بہت مشہور ہے صبر ایوبی. لیکن وہ موقع آ گیا کہ جب مال سلب ہو گیا، اولادوں نے چھوڑ دیا، گھر کے باہر لا کے جناب ایوب کو ڈال دیا گیا. بہت مشہور صبر ہے. لیکن جب گھر کے باہر لا کے ڈال دیا گیا، پورے بدن میں مرض ہو گیا ہے. تو اب ایوب نے صبر کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار یہ امتحان کب تک ہوگا؟ ایک اور نبی ہے جناب یونس، شکم ماہی میں چلے گئے، بھوک و پیاس کے عالم میں ہیں، مدت گزری تھی، دعا پہ دعا ہو رہی ہے، پروردگار کب تک اس شکم میں رہیں گے؟ تو پروردگار ایک ایک صفت کے ذریعے امتحان لیتا گیا. نقص من الاموال والانفس، ہم تمہیں تمہاری جان کے ذریعے آزمائیں گے. جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے آئے ہیں، بیٹے نے کہہ دیا ہے کہ راہ خدا میں انجام دیجئے، انشاءاللہ صبر کرنے والا صبر میں سے پائیے گا. اب جو میدان میں لے کے آئے ہیں تو عالم یہ ہے کہ جب بیٹے کو لٹایا ہے تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے، ہاتھ لرز گیا ہے. امتحان نبیوں کے ہاں الگ الگ، ایک صفت یا 2 صفت، اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں.
لیکن عالم یہ ہے کہ نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ پروردگار کتنا امتحان ہوگا. یہ نبوت ہے کہ ایک یا دو صفت سے امتحان ہوتا ہے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں کہ پروردگار کتنا امتحان ہوگا. لیکن ہم نے تاریخ بشریت میں ایک بندہ ایسا دیکھا ہے کہ جو ایک تپتے ہوئے صحرا میں کھڑا ہوا تھا اور ساری صفتوں سے ایک ساتھ امتحان ہو رہا تھا. خوف کے ذریعے 1.25 لاکھ کا لشکر گھیرے ہوئے ہے، جو بھوک و پیاس کے ذریعے 3 دن کی بھوک و پیاس ہے. نقسم من الاموال، معلوم ہے کہ ہماری شہادت کے بعد خیام لٹ جائیں گے، سارا مال و اسباب چھین لیا جائے گا. انفس، پتا ہے کہ سر و تن میں جدائی ہونے والی ہے. ثمرات، اولاد کے ذریعے، ایک بیٹے کے سینے میں برچھی لگی، دوسری کے گردن پہ تیر لگا. اب سوچئے جب سارے امتحان ایک ساتھ ہو رہے تھے لیکن وہاں پر بشریت اس موقع پر پہنچی ہوئی ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے حسین ہمارے بندوں میں آ جا، اے حسین ہماری جنت میں آ جا. معلوم یہ ہوا کہ جہاں نبوتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، امتحان میں امامت آگے بڑھ کے امتحان دیتی نظر آتی ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. بشریت ہے، انسان ہے، موقع امتحان میں جب آتا ہے اور پھر جب ایسے موقع امتحان پہ آتا ہے تو پھر چاہے دنیا کے مورخ ہوں، چاہے مفسر ہوں، چاہے متکلم ہوں، پھر ایسے بشر کے لیے انسان کے قلم لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. شاید اسی لیے خواجہ اجمیری کہتے نظر آتے ہیں شاست حسین بادشاہست حسین. حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں. دین است حسین، دی پناست حسین. حسین دین بھی ہیں، حسین دین کی پناہ بھی. سرداد نداد دست در دست یزید، سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین. حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین. خواجہ اجمیری اگر کلام کے اعتبار سے غور کیجئے کیا کہا؟ شاست حسین بادشاہست حسین. حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں. حسین کا نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے. دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں. حسین کا نام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، یہاں یزید کا نام آیا ہے تو حسین کا نام نہیں آیا ہے. حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہاں حسین کا نام آیا ہے، یزید کا نہیں آیا ہے. گویا خواجہ اجمیری اعلان کر رہے ہیں کہ جب کلام کے ایک مصرے میں یزید و حسین جمع نہیں ہو سکتے تو دین الہی میں یزید و حسین کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. کیا کہا کہ شاست حسین بادشاہست حسین. حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں. بڑی بات کہہ دی خواجہ اجمیری نے. حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں. دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہیں. سارے پیغمبر کے صفات خواجہ اجمیری امام حسین کے لیے کہہ رہے ہیں. اور آخر میں تو قیامت ہو گئی آخری مصرے میں کہ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. بہت بڑی بات ہے. خواجہ اجمیری پیغمبر موجود ہیں. اگر آپ کو کہنا تھا تو پیغمبر کے لیے کہتے. اور یہ کلام کی ان کے خاصیت ہے کہ اگر امام حسین کا نام ہٹا کے پیغمبر کا نام رکھ دیں تو کلام بھی صحیح رہے گا، وزن کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی. شاست حسین بادشاہست حسین کی جگہ کہہ دیتے شاست محمد بادشاہست محمد، کلام بھی صحیح رہتا، بامعنی بھی رہتا. چلیے پیغمبر کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت مولا کائنات نہیں کہا تھا پیغمبر کے لیے تو مولا کائنات ہر جنگ کے فاتح تھے، مرحب و انتر کو قتل کیا. ان کے لیے کہہ دیتے شاست علی بادشاہست علی، کلام بھی صحیح رہتا، بامعنی بھی رہتا. نہیں کہا تھا تو سرکار امام حسن کے لیے کہہ دیتے شاست حسن بادشاہست حسن، کلام بامعنی بھی رہتا، باوزن بھی رہتا. لیکن نہ پیغمبر کے لیے کہا، نہ مولا کائنات کے لیے کہا، نہ امام حسن کے لیے کہا. اچھا کسی کا نام رکھیے، کلام بامعنی بھی ہے، باوزن بھی ہے. اب پیغمبر کی حدیث یہاں بھی واضح ہو رہی ہے، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد. کسی محمد کا نام ہٹا کے کسی محمد کا نام رکھ دیجئے، کلام صحیح بھی رہے گا، بامعنی بھی رہے گا. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد.
لیکن نہیں کہا، کسی کے لیے نہیں کہا خواجہ نے، کہا تو تنہا سرکار سید الشہداء کے لیے کہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، حسین دین کی پناہ بھی ہیں۔ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ خواجہ اجمیری کہنا تھا پیغمبر کے لیے کہتے، مولا کائنات کے لیے کہتے، امام حسن کے لیے کہتے، وہ بھی تو تین معصوم ہیں، ان کے لیے نہیں کہا، کہہ رہے ہیں تو امام حسین کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کہ چاہتے تو پیغمبر کے لیے کہہ سکتے تھے، پیغمبر خود حق ہیں، لیکن پیغمبر کے ساتھ والے سب کے سب حق پہ نہ تھے۔ اگر سب کے سب حق پہ ہوتے تو پیغمبر کو جنگوں میں تنہا چھوڑ کے نہ بھاگ جاتے۔ مولا کائنات کے لیے کہتا تو علی تو حق ہیں، مگر علی کے ساتھ والے سب کے سب حق پہ نہیں ہیں۔ اگر سب کے سب حق پہ ہوتے تو مولا کو جنگ نہروان نہ لڑنا پڑتی۔ امام حسن کے لیے کہتے وہ تو حق ہیں مگر ساتھ والے حق پہ نہ تھے۔ اگر سب کے سب حق پہ ہوتے تو مولا کو حاکم شام سے صلح نہ کرنا پڑتی۔ خواجہ اجمیری کو کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں حق بالکل الگ ہو، باطل بالکل الگ ہو۔ بہت تنہا کربلا کا میدان تھا کہ باطل سے نکل کے حق والا تو آیا ہے لیکن حق سے نکل کے کوئی باطل کی طرف نہ گیا۔ جب اس منظر کو دیکھا کہ حسین ہی شاہ ہے، حسین ہی بادشاہ ہے، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ حسین نے وہ معراج عطا کر دی بشریت کو، کامیابی کی کہ اب اس کے آگے کوئی بشر جا ہی نہیں سکتا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں، دنیا سوال کرتی ہے کیوں گئے تھے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں کس کے سامنے؟ کون ہے یزید؟ اگر اس کو دیکھنا ہے زیارت عاشورہ پڑھتے نا، زیارت عاشورہ کا ایک جملہ ہے جو اشارہ کرتا ہے حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ زیارت عاشورہ میں پڑھتے نا اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ثم لعن الثانیہ والثالثہ والرابع اللہم لعن یزید خامسہ۔ پروردگار پہلے ظالم پر لعن کر جس نے محمد و آل محمد کا حق لوٹا، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر اور پانچویں پر جو یزید ہے۔ اس کا مطلب یزید اپنے مقصد کا پہلا نہیں ہے، پانچواں ہے۔ تو حسین بھی اپنے مقصد کا پہلا نہیں ہے، پنجتن کا پانچواں ہے۔ گویا حق کا پانچواں کربلا میں باطل کے پانچویں کے مقابلے میں آیا تھا۔ حسین کون، یزید کون؟ دو کردار ہیں اور دونوں کے لیے بڑا اصرار ہے۔ ایک کے لیے منوایا جاتا ہے، مان لیجئے فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسرے کے لیے اصرار ہے، مان لیجئے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک کو فتح مکہ کے بعد مسلمان جڑوایا جاتا ہے، دوسرے کے لیے کہا جاتا ہے ایمان نہیں لائے تھے۔ دو کردار ہیں۔ حاکم شام کا باپ یزید کا دادا ابو سفیان، اس کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے مانیے اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، چلیے مان لیا۔ علی کے دادا مولا کائنات کے والد جناب ابو طالب، ان کے لیے اصرار ہے، مان لیجئے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لایا، چلیے مان لیا۔ لیکن ان دونوں کے کردار کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیجئے ماننے سے پہلے کہ کس نے دین کو کیا دیا۔ تو توجہ چاہ رہا ہوں، کس نے دین کو کیا دیا؟ بھائی جسے دنیا مسلمان منوانا چاہتی ہے اس نے حاکم شام جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا، اور جسے دنیا کافر منوانا چاہتی ہے اس نے علی جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا پوتا دیا۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ کردار حسین نے اس منزل پر پہنچا دیا بشریت کو کہ اب تاریخ بشریت میں حسین کے ہم پلہ ذات، بشر تو چھوڑ دیجئے، انبیاء بھی اپنی مرادوں کے لیے حسین کے پاس آتے ہیں۔ وہ ذات ہے حسین ابن علی کی، اور کیوں نہ ہو،
اس لیے کہ جس نے سلسلہ نبوت کی بھی حفاظت کی ہے اور سلسلہ امامت کی بھی حفاظت کی ہے. اور یہ جملے میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. مولا امام حسین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام، پیغمبر کے وارث تم پر سلام، مولا کائنات کے وارث آپ پر سلام، شہزادی کونین کے وارث تم پر سلام. کہتے ہیں نا، ساری نبیوں کی محنتیں، امام حسین سے پہلے مولا کائنات اور امام حسن کی محنتیں سب ایک طرف تھیں اور حسین کی ذات ایک طرف تھی. یہ ساری محنتیں 1,24,000 نبیوں کی اور 2 اماموں کی محنتیں دیکھ رہی تھی رخ حسین کی طرف. حسین کی ایک ہاں یا حسین کی ایک نہیں، حسین نہیں کرتے ہیں تو انبیاء کی نبوتیں بچ رہی ہیں، اماموں کی امامتیں بچ رہی ہیں. حسین ابن علی نے نبیوں کے کام کو بچا لیا، اپنا بھرا گھر لٹا دیا، اپنا سب کچھ حسین نے قربان کر دیا. آپ تصور کریں، معمولی بات نہیں ہے کہ ماں کے لحد کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے، بھائی کے مزار کو چھوڑ کے، نانا کے روضے کو چھوڑ کے. اور جب امام نے 67 ہجری میں مدینہ چھوڑا ہے، چھوڑتے وقت جو امام نے مرثیہ پڑھا ہے، اگر انسان اسے درک کر لے تو زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. جب روضہ رسول پہ آئے تو امام نے روضہ رسول کو مخاطب کر کے کہا، نانا اب آپ کی لحد، اب آپ کا مزار بے چراغ ہو جائے گا، آپ کے روضے کا مجاور جا رہا ہے. ماں کی لحد پہ آئے ہیں، اماں اب آپ کی لحد پہ چراغ جلانے حسین نہ آئے گا. بھائی کی قبر پہ گئے، بھیا اب آج کے بعد تمہاری قبر پہ بھائی چراغ نہ جلا سکے گا. مرثیہ ہے. اور اس کے بعد جب امام مدینے سے مکے آئے ہیں، تصور کریں اگر انسان صرف سوچ لے بہت ہے. امام مکے آئے ہیں، پوری دنیا مکے کے لیے آ رہی ہے حج کرنے کے لیے، اور اسی درمیان حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کسی نے نہ پوچھا کہ نبی کا نواسہ خانہ خدا حج کے موسم میں کیوں چھوڑ رہا ہے. مشکل مرحلے تھے، امام نے سب کچھ برداشت کیا. چلے ہیں، راستے میں ہور کا رسالہ ملا ہے. دیکھیے، جہاں بشریت کمال پہ ہوتی ہے نا، پھر اس کمال سے ملنے والا اگر گناہ گار بھی اور اس کمال کو درک کر لے تو پھر کمال کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. راستے میں ہور کا رسالہ ملا. تاریخ بتاتی ہے کہ 1000 کا رسالہ، لیکن جب امام حسین کے قریب پہنچا ہے تو عالم یہ ہے کہ پیاس کی شدت سے زبانیں باہر ہیں. ہر قریب آیا ہے، امام سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہر گفتگو ابھی بعد میں ہو جائے گی، تیرا لشکر بڑا پیاسا نظر آتا ہے. اور اس کے بعد امام نے جناب قاسم و علی اکبر و جناب اون و محمد سے کہا ہے کہ مشکیزے کے دہانے ان کے لیے کھول دو. ایک شخص کا بیان یہ ہے کہ میں اپنی سواری سے گر چکا تھا، پیاس کی شدت سے میری زبان باہر تھی، میری نگاہوں کے سامنے دھواں دھواں تھا. عنقریب تھا کہ میری جان میرے بدن سے نکل جائے، کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر کو اٹھا کے اپنے زانو پر رکھا ہے اور اس نے مشکیزے کا دہانہ میرے دہن سے لگا دیا ہے. جب وہ سیراب ہوا، اس کے حواس بحال ہوئے ہیں، تو اس نے کیا دیکھا کہ فرزند زہرا اپنے زانو پر سر رکھے ہوئے ہیں، مشکیزہ اس کے دہن سے لگا ہوا ہے. امام نے اس اعتبار سے بشریت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے. جب ہر کا رسالہ پانی پی چکا ہے، امام مصلی عبادت بچھا کے کھڑے ہو رہے ہیں. ہر سے سوال کرتے ہیں، ہر ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا اپنی جماعت الگ قائم کرے گا؟ یہاں کے اوپر ہر کے دل میں جو ایمان کی رمق تھی، اس نے جواب دیا، مولا آپ کے ہوتے ہوئے الگ جماعت کیا معنی رکھتی ہے؟
نماز ہوئی. اب اس کے بعد جب امام چلنے لگے ہیں تو حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. امام نے ایک جملہ کہا ہے, حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. بھئی یہ سننا تھا کہ حر پلٹ کے کہتا ہے مولا اگر آپ کی ماں شہزادی کونین نہ ہوتی تو میں بھی جواب دیتا. یہ ایمان کی رمق دل میں تھی جو حر کو کربلا میں حسین کے پاس کھینچ لائی ہے. اور حر جب آئے ہیں تو صبح عاشور آئے, شب عاشور نہیں آئے ہیں. کیوں؟ شاید ہو سکتا ہے اگر رات میں آتے تو آنے والے مورخین لکھ دیتے کہ رات کی تاریکی میں حر چلے گئے تھے. حر اعلان کرتے ہوئے آئے ہیں, کبھی حق کی طرف جانے والا چھپ کے تنہائی میں نہیں جاتا بلکہ دن کے اجالے میں جاتا ہے. لیجئے حسین کربلا کے میدان میں آ گئے. جو حسین جس کو حسین نے منتخب کیا ہے, آپ ذرا دیکھیں کردار کیسے کیسے ہیں. کربلا کے میدان میں ایک اور بشر کو حسین نے چنا تھا جس کے کردار کو معراج پہ پہنچایا. جناب وہب کلبی عیسائی مذہب ہیں, تازی شادی ہوئی ہے, کربلا کے میدان سے گزر ہو رہا ہے. دیکھا ایک عظیم لشکر ہے جو کچھ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے. جناب وہب کی ماں نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد کہا جا کے پتہ کرو یہ کون لشکر ہے, کس کو گھیرے ہوئے ہے. جناب وہب آتے ہیں, معلوم کر کے واپس ماں کے پاس جا کے جواب دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے نواسے کو گھیر رکھا ہے. بس یہیں سے ایمان دل میں پیدا ہوا. ماں کہتی ہے کیا ہوا اگر مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے تو ہم نبی کے نواسے کا ساتھ دیں گے. بیٹے کو لے کے در حسین پہ آئیں, مشرف بہ اسلام ہوئی. اب سوچئے ایسا کردار, ابھی تازی شادی ہوئی ہے اور صبح کا ہنگام آیا, وہب کلبی مقتل میں گئے ہیں. ماں در خیمہ سے کھڑے ہو کے بیٹے کی جنگ دیکھ رہی ہے. ایک وہ موقع آیا کہ جب بیٹا شہید کیا گیا, دشمن نے دیکھا ماں در خیمہ سے منظر دیکھ رہی ہے. وہب کا سر کاٹ کے ماں کی طرف پھینکا ہے, مگر ماں نے سر کو اٹھایا, رخساروں پر بوسہ دیا اور پھر یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا ہے کہ ہم جو حسین پر قربان کر دیتے اسے واپس نہیں لیا کرتے. بشریت اس منزل پر پہنچی ہوئی ہے. لیکن حسین کے سارے امتحان صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک ہے. عصر عاشور کے بعد حسین کربلا کے میدان میں سر کٹا کے سو گئے. حسین کے ان کے امتحان ختم ہوئے ہیں. اب جو اس کے بعد زینب اور سید سجاد کے امتحان شروع ہوتے ہیں. تاریخ امتحان کی ابتدا تو لکھتی ہے مگر انتہا نہیں بتاتی. حسین عصر عاشور چلے گئے, اب 11ویں محرم کی صبح ہوئی ہے. یہ سید سجاد اور زینب ہے, کچھ بے محمل و بے کجاوا اونٹ لائے گئے, اہل حرم سوار ہو رہے ہیں. زینب نے سب کو سوار کیا مگر جب خود کے سوار ہونے کی باری آئی, فرات کا رخ کیا, آواز دی بھیا عباس مدینے سے بڑی شان سے لے کے آئے تھے, کیا آپ سوار نہ کرو گے؟ چوتھے امام آگے بڑھے, پھوپھی کو سہارا دیا, پھوپھی کو سوار کیا. یہ لٹا ہوا اہل حرم کا قافلہ اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے. زینب کی نظر چوتھے امام کے چہرے پر پڑی. اے میرے لال کیا عالم دیکھ رہی ہوں, تمہارے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں, ان ظالموں نے اپنے نجس کشتے دفن کر دیے مگر ہائے میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے. زینب نے دلاسا دیا ہے سید سجاد گھبراؤ نہیں, تمہارے بابا کا روزہ بنے گا, لوگ زیارت کے لیے آئیں گے. چوتھے امام فرماتے ہیں ابھی ہم چند قدم آگے بڑھے تھے کہ میں نے دیکھا میری پھوپھی اس نشیب کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے جہاں میرے بابا کا جنازہ پڑا تھا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا ہے, پھوپھی اماں ابھی تو آپ ہمیں دلاسا دے رہی تھی, ابھی آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہے؟ کہا سید سجاد ایک موقع یاد آ گیا, میں مدینے میں صحن خانہ میں آرام کر رہی تھی, جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے چاروں طرف تو دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. اے سید سجاد جب زینب پر دھوپ آنے والی تھی میرا یہی بھائی دامن آبا سے سایہ کیے ہوئے تھا, آج میرے بھیا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. بہن اتنی مجبور کہ بھائی کے جنازے پر سایہ بھی نہیں کر سکتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں اور تیرا نام لینے والے ہیں ان سب کو اس موذی مرض سے محفوظ فرما.
پروردگارہ آل سعود و آل یہود کو نیست و نابود فرما، جمہوریہ اسلامی ایران، عراق، شام، لبنان کی حفاظت فرما، مومنین یمن، مومنین بحرین، مومنین سیریا کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ معبود بالاخص آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی اور سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ آیت اللہ زکزکی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کی رہائی کے جلد از جلد اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ جن مرحوم کی مجلس ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ معبود اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سید تاجور حسین رضوی ابن جناب محمد سبطین رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما۔